بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نبی اللہ۔ اسلامی تعلیم کا باب دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب دوم کے اندر اب تک جو ہم نے جن چیزیں پڑھی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا ہے، ان کا تعلق جو تھا وہ ایمان کے ساتھ تھا، تو ان کو اس لیے کتاب الایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں سے ہم جو جانیں گے اور جس کے بارے میں سنیں گے اور معلومات حاصل کر سکیں گے وہ اعمال کے متعلق ہیں۔ کتاب الاعمال کہ عمل کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، اسی طرح غسل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، یہ تمام احکامات جو ہم سیکھیں گے وہ اعمال کے متعلق ہیں، تو اس لیے ان کو کتاب الاعمال کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اسلامی تعلیم کا دوسرا باب اور اس کا دوسرا حصہ کتاب الاعمال کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کا بیان ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں ہوں تو ہماری نماز ہوگی، اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے 7 باتوں کی ضرورت ہے۔ نماز سے پہلے 7 باتوں کی ضرورت ہے کہ وہ 7 چیزیں ہوں گی تو نماز شروع ہوگی، نماز درست ہوگی۔ اگر وہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، یعنی کہ 6 چیزیں ہیں اور ایک چیز نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ 7 چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہاں پر اسلامی تعلیم میں، تو وہ 7 چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ 7 چیزیں ہوں گی تب جا کر نماز جو ہے وہ ہوگی، اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر نمازی کا بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل یہ جسم ہے تو اس جسم کا کیا ہو؟ پاک ہو۔ اگر نہ پاک ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ سارے جسم کا، بدن کا پاک ہونا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے، جو کپڑا پہنا ہوا ہے، جو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، جو بھی سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو کیا ہے؟ کپڑوں کا بھی پاک ہونا۔ ٹھیک ہے، سوٹ بوٹ میں نے کہہ دیا، بوٹ تو نماز میں نہیں ہوتا، تو جو سوٹ پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض ہے یا پینٹ شرٹ ہے یا قمیض دھوتی وغیرہ ہے، جو بھی لباس بدن پر موجود ہے نماز پڑھتے ہوئے، اس کا پاک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کہ جس طرح جسم پاک ہو اسی طرح پہنا ہوا لباس بھی پاک ہو۔ تیسرے نمبر پر نماز کی جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جگہ بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ اب کیا سمجھا ہم نے کہ نماز کے لیے جو پہلی چیز ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جسم پاک ہو، جسم پر جو لباس پہنا ہوا ہے کپڑا وہ بھی کیا ہو؟ پاک ہو، اور جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مسجد ہے تو مسجد میں تو مسجد پاک ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ خصوصی طور پر اس چیز کا احتیاط کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں گھر میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو بچے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جگہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب گھروں میں جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ جگہ کو ناپاک کر دیتے ہیں، تو پھر جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جو ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر ناپاک جگہ ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہیں، چاہے آپ کا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہے، لیکن جس جگہ نماز پڑھی ہے وہ تو ناپاک ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سب چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر ستر عورت۔ ستر عورت، ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ کہ جسے نماز کے اندر چھپانا جو ہے وہ فرض ہے، وہ جسم کا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ جسم کا وہ حصہ جو ستر عورت ہے، جس کا چھپانا انسان کے اوپر فرض ہے، کسی کے سامنے اس جگہ کو کھول نہیں سکتا، اس کا چھپا ہونا نماز کے اندر جو ہے وہ فرض ہے مرد و عورت کے لیے۔ اگر ستر عورت کھلی ہو تو پھر بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ نماز کا
وقت ہونا یہ بھی کیا ہے شرط ہے, یہ بھی لازمی ضروری چیز ہے. ایسے نہیں کہ جب دل چاہا تو نماز پڑھ لیں. تو جو نماز ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. فجر کا اپنا وقت ہے, ظہر کا اپنا وقت ہے, عصر کا اپنا وقت ہے, مغرب کا اپنا وقت ہے, عشاء کا اپنا وقت ہے. تو ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. اب ہم بیٹھے, ہم کھڑے ہو کر ظہر کی نماز شروع کر دیں تو نماز ہماری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہے. اس طرح فجر, عصر, مغرب کوئی بھی نماز ہم اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. جس وقت کا ٹائم ہوتا ہے اسی نماز کو ادا کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے. ہاں نفل وغیرہ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو نماز ہے جس کو ہم فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کا نام دیتے ہیں, تو وہ جو ہے اپنے مقررہ وقت پر ہی پڑھی جاتی ہے. تو اس لیے کہا کہ نماز کا وقت ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے. چھٹے نمبر پر منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. منہ کس طرف ہو؟ قبلہ کی طرف. اگر کوئی بندہ منہ کسی اور طرف کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, شروع ہی نہیں ہوگی. ٹوٹتی وہ چیز ہے جو شروع ہو گئی ہو اور پھر بعد میں ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. جس نے شروع سے ہی منہ کسی اور طرف کیا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. یہاں پر یہ نہیں کہے گا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے. ٹوٹتی وہ چیز ہے جو شروع ہو جائے, پھر آگے جا کر ایسا مسئلہ ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی. تو یہاں پر نماز سیدھے سے اس کی شروع ہی نہیں ہوئی. ساتویں چیز کیا ہے کہ نیت کرنا, نماز کی نیت کرنا یہ بھی کیا ہے ضروری ہے. کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جمعہ, کون سی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا ہمیں پتہ ہو, اور کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. یہ نیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا, نماز شروع ہوگی, ورنہ جو ہے وہ نماز شروع نہیں ہوگی. تو یہ 7 چیزیں بیان فرمائے گی. ان سب باتوں کو نماز کی شرائط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نماز کی شرائط کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سب باتوں کا ہونا, جاننا اور علم رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں گی تو ہماری نماز جو ہے وہ درست ہوگی اور ہم صحیح انداز کے ساتھ صحیح معنی میں نماز ادا کر سکیں گے, ورنہ ہم صحیح معنی میں جو نماز کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے.